بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نادیہ فاروق ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ضروری ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت مہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں اور موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ معاد ہے۔ معاد یعنی قیامت۔ قیامت یعنی قبروں سے اٹھائے جانا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مراد ہے اس سے یہ مراد ہے کہ جو ہم دنیا میں بیج بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے، یعنی جو ہم دنیا میں اعمال کریں گے اس کی سزا و جزا آخرت میں پائیں گے۔ تو اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کے نامہ اعمال کا حساب و کتاب کیسے لے گا؟ روز محشر اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کے نامہ اعمال کا حساب و کتاب کیسے لے گا؟ کیونکہ انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے، در حقیقت میں یہ قید میں ہے، اور جب اس کے سامنے قیامت کی عدالت کی بات کی جاتی ہے، قیامت کی عدالت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو انسان کے لیے ایک نئی اور ایک عجیب بات ہے۔ میں ایک مثال کے ساتھ واضح کرتی چلوں کہ جیسے ایک مینڈک ہے، وہ کنویں میں پیدا ہوا ہے اور کنویں میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے پاس ایک سمندر کا مینڈک آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ تم جس کنویں میں رہ رہے ہو سمندر اس سے کئی گنا بڑا ہے، کیونکہ کنویں والے سمندر نے باہر کی دنیا کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے سمندر ایک نئی اور ایک عجیب بات ہے، اس لیے اس نے کنویں کے باہر والی دنیا کو نہیں دیکھا۔ جس طرح سے کنویں اور سمندر میں بہت فرق ہے، اسی طرح سے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بہت فرق ہے، اور بالکل اسی طرح سے دنیا کی عدالت اور آخرت کی عدالت میں بہت فرق ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی عدالت اور آخرت کی عدالت میں کیا فرق ہے؟ جب انسان اس دنیا میں کوئی بھی اعمال کرتا ہے اس کا مقدمہ 3 عدالتوں میں جاتا ہے۔ سب سے پہلی عدالت کہ جہاں انسان کے اعمالوں کا مقدمہ جاتا ہے وہ ملکی عدالتیں ہیں، کہ جو بہت کمزور ہیں، ناقص ہیں۔ ان عدالتوں کی وجہ سے انسان کو مکمل طور پر انصاف نہیں ملتا، انسان کو مکمل طور پر انصاف نہیں ملتا، کیونکہ یہ قانون ناقص ہوتے ہیں، کیونکہ جج بھی نااہل ہوتے ہیں، اور کوئی مجرم جو ہوتا ہے وہ جرم کر کے جیل سے فرار ہو جاتا ہے اور مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا۔ تو دوسری عدالت یہ ہے کہ جہاں انسان کے اعمالوں کا مقدمہ جاتا ہے وہ مکافات عمل کی عدالت ہے، کہ ہمارے عمل کے کچھ اثرات ہوتے ہیں کہ جہاں جلدی یا دیر سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال کے ساتھ واضح کرتی چلوں کہ جیسے ایک شخص ہے، وہ اپنی آنکھ میں کوئی بھی چیز مار دیتا ہے، اب مکافات عمل یعنی اس کے خود اپنے عمل کا نتیجہ ہے، اور مکافات عمل کا تعلق انسان کے اعمالوں کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ جیسے گرمی آگ کا اور گرمی کا ہوتا ہے، جب آگ لگے تو گرمی لگتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ عدالت بھی ناقص ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جرم کر کے اس جیل سے بھاگ جاتے ہیں، اس گرفت سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور تیسری عدالت وہ ہے کہ ضمیر کی عدالت ہے، وہ یعنی ہمارے دل کی آواز۔ انسان کے وجود میں ایک طاقت ہے کہ جسے فلاسفر نے عقل عملی کہا جاتا ہے، ہم اسے کامن سینس کہتے ہیں، اور اسے ضمیر کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں اسے نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ اگر ہم برا کام کریں یا اچھا کام کریں تو ہمیں کچھ محسوس ہوتا ہے، اگر ہم اچھا کام کریں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اگر ہم برا کام کریں تو ہمیں برا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تمام فیلنگ کے وجہ سے جو ضمیر ہماری ملامت کرتا ہے، مذمت کرتا ہے کہ یہ فلاں تو نے کام اچھا کیا ہے اور یہ برا،
جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ضمیر ہماری ملامت کرتا ہے، وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ضمیر ان کی ملامت نہیں کرتا، ان کی مذمت نہیں کرتا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ضمیر مردہ ہوتا ہے. اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں 3 عدالتیں ہیں، اگر ہم تینوں عدالتوں میں صحیح طریقے سے انصاف نہیں مل پا رہا، مکمل طور پر انصاف نہیں مل رہا، تو ہمیں اب ایک ایسی عدالت کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمیں مکمل طور پر انصاف ملے، کہ جہاں پہ ہمیں اگر ہم نے برا کام کیا ہے ہمیں سزا ملے، اگر ہم نے اچھا کام کیا ہے ہمیں جزا ملے. تو وہ قیامت کی عدالت ہے. قیامت کی عدالت وہ ہے کہ جس کا قاضی خدا ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ قیامت میں اس عدالت کی قسم کھا کر کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے روز قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ملامت کرنے والے نفس کی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نسوی، بلکہ ہم یہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ان کی انگلیوں کے نشان کو دوبارہ بنا سکتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو. یسأل ایان یوم القیامہ، اور وہ یہ سوال کرتا ہے کہ روز قیامت کب آئے گی. یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر، کہ جب یہ اپنی آنکھوں سے حیران ہو جائیں گے جب اس قیامت کو دیکھیں گے. فاذا برق البصر وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائیں گے. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند آپس میں مل جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اور انسان کہے گا کہ اس دن میں کہاں جاؤں. کلا لا وزر، کوئی پناہ نہیں ہوگی، الی ربک یومئذ المستقر، تب ٹھکانہ صرف خدا کے پاس ہوگا. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو وہ اعمال لے کر آیا ہے اور جو چھوڑ کر آیا ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان اپنے ہر نفس کی باخبر رہے گا. ولو القی معاذیرہ، اور کوئی بھی معافی جتنی مرضی معافیاں مانگ لے اس کے کام نہیں آئیں گی. یہ وہ عدالت ہے کہ جس کی قسم خدا کھاتا ہے. تو یہ کیسی عدالت ہے کہ جس کی خدا قسم کھاتا ہے؟ یہ وہ عدالت ہے کہ جس کی قسم کے بھی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی بھی تعلقات کام نہیں آئیں گے، کسی بھی قسم کے تعلقات کام نہیں آئیں گے. بجلی کی تیزی سے فیصلہ ہوگا، انسان کے اعمال گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے. خدا حاکم ہوگا اور انسان کے اعمال بھی سزا و جزا میں شکل تبدیل کریں گے. اور انسان جب گناہگار اپنے نامہ اعمال دیکھے گا اور فریادیں بلند کرے گا،
خدا سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب گناہگار اپنے نامہ مال دیکھے گا اور وہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات سب کچھ درج کر لیا۔ جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ مات کا چیپٹر بہت وسیع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔